کی صفات ہیں وہ صفات آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام میں نظر آئیں گی. اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات ان کے ماننے والوں میں نظر آئیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی صفات تھیں ساری کی ساری صفات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر پائی جاتی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی براہ راست ان کی تربیت فرمائی تھی. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے نفرت کی گویا اس نے مجھ سے نفرت کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور پھر آپ کسی بھی صحابی کو آپ دیکھ لیجئے، ہر صحابی میں کوئی نہ کوئی نمایاں پہلو جو ان کی شخصیت کو اجاگر کرے گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کی زندگی دیکھ لیجئے، صداقت و شرافت ان کی زندگی کا نمایاں پہلو. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے، جاہ و جلال، ذاتی وجاہت، عدالت ان کی زندگی کا نمایاں پہلو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زندگی دیکھ لیجئے، شجاعت و بہادری، دلیری ان کی زندگی کا نمایاں پہلو. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جود و سخا اور شرم و حیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَى كَامِلِ الْحَيَاءِ وَالْإِيمَانِ، جامع القرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ شرم و حیا اور جود و سخا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کرام ارد گرد جمع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند اور سورج کی طرح چمک دمک رہے، صحابہ کرام ستاروں کی طرح چمک دمک رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج اور چاند کی طرح. ایک شاعر نے اپنے الفاظ میں یوں لکھا کہ پیغمبر کا حسن و جمال تو چاند اور سورج سے بھی کہیں اعلیٰ تھا، اس لیے اس نے کہا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، چاند سورج تو کچھ بھی نہیں، آفتاب و مہتاب کچھ بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند اور سورج سے بھی زیادہ چمک دمک رہے، صحابہ ستاروں کی مانند چمک دمک رہے. نجی محفل ہے، گفتگو فرما رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگیں سیدھی ہیں، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا، گفتگو کر رہے. ابو بکر عمر بھی موجود ہیں، علی حسن حسین جلیل القدر صحابہ بھی موجود ہیں، گپ شپ میں مصروف ہیں. اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے نظر پڑی. کس پر نظر پڑی؟ دیکھا کہ سامنے عثمان آتا ہوا نظر آیا. بس نظر پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل گئی، ٹانگیں سمیٹ لی، کپڑا سیدھا فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت؟ آپ ابھی گپ شپ میں نجی محفل تھی، آرام سے ایزی ہو گئے تشریف فرما تھے، ٹانگیں بھی سیدھی، کپڑا بھی پنڈلی سے ہٹا. اچانک آپ نے کیا دیکھا؟ کیفیت بدل گئی، ٹانگیں سیدھی ہو گئی، کپڑا سیدھا فرما لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھتے نہیں سامنے عثمان آ رہا ہے، اس سے اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ حیا کروں؟ شرم و حیا کے پیکر سب سے بڑی خوبی علی کامل الحیاء والایمان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ.